أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. 24 پارے سورہ حامیم سجدہ کے یہ چوتھی رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 33 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع کے جو پہلے آیات ہے ان کے بارے میں تفسیر قرطبی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ابو جہل نے لوگوں کو اس بات پہ تیار کیا جب وہ لوگ قرآن مجید کے مقابلہ کرنے سے عاجز آئے اور قرآن مجید کے تعلیمات کو پھیلنے سے وہ ہر طرح سے ان کے تدابیریں ناکام ہو گئی، تو ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے تعلیمات کے دورانیے میں لوگوں کو ایسے تیار کیا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بات کر رہے ہو یا تلاوت قرآن مجید کہیں ہو رہی ہو تو وہاں جا کر کے وہ لوگ شور اور غل مچانا شروع کریں، شور اور شغب کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان میں سے بعض سے کہا کہ آپ لوگ سیٹیاں بجایا کریں، اور بعضوں کو تیار کیا کہ وہ تالیاں بجائیں اور درمیان میں طرح طرح کی آوازیں نکالیں. ممکن ہے کہ اس چیخ اور پکار کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کے سننے کے لیے جمع ہونے سے باز آ جائیں. اس آیات مبارکہ کے مفہوم سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قرآن مجید کا سننا یہ مسلمانوں پر واجب ہے. اس لیے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو حکم یہ ہے کہ خاموش ہو کر یکسو ہو کر تلاوت قرآن مجید کو سن لیا جائے. لہذا ہمارے بعض معاشروں میں ہوٹلوں کے اندر اور بڑے مجمعوں کے اندر قرآن مجید کے تلاوت کو برکت کے لیے سٹارٹ کیا جاتا ہے کیسٹوں میں سے یا آڈیو اور ویڈیو میں سے، اور بعض مرتبہ قراء حضرات بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں مجمع کے کہنے پر. لیکن مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے توجہ کو قرآن مجید کی طرف مبذول رکھنے کے بجائے دائیں بائیں اپنے سرگوشیوں میں اور اپنے باتوں میں اور اپنے کاروبار میں، بعض مرتبہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید انہوں نے کیسٹ سے آن کی ہوئی ہوتی ہے. فقہائے کرام نے تاکید کی ہے کہ اس طرح کی کرنے سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید سے بے توجہی سامنے آتی ہے اور بے توجہی آیا ہے. لہذا اپنے ضرورت کے کاموں کو کرنے کے دورانیے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ تلاوت قرآن مجید کو سٹارٹ کیا جائے، ان کو موقوف کر دیا جائے، اپنی ضرورتوں کے کاموں کو کر دیا جائے، اور جب فارغ ہو تو پھر یکسوئی کے ساتھ سن کر قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہو اور ساتھ ساتھ لوگ اپنے کام کاج اپنے باتوں اور سرگوشوں میں مصروف ہو. یہ آداب قرآن کے خلاف ہے. ارشاد باری تعالی ہے وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو منکر تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور اور غل کر لیا کرو اس کے تلاوت کے دورانیے میں، لعلکم تغلبون، شاید تم اس طرح سے غالب آ جاؤ. قرآن مجید چونکہ بجلی کی طرح لوگوں کے دلوں میں اللہ کا اترنے والا کلام ہے اور یہ ایک زندہ کلام ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ سننے والا اس کے طرف متوجہ جب ہوتا ہے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ یہ اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ ہر سننے والے پر یہ اثر کر لیں. لہذا لوگوں کو اس طرف سے ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ ایک تدبیر سوچی. اللہ کا ارشاد ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، سو ہم ضرور چکائیں گے ان لوگوں کو جو منکر ہے، عذابًا شدیدًا، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم بدلہ دیں گے ان کو، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برے کاموں کا جو وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ کے قرآن کے تلاوت کے دورانیے میں شور اور غل کرنا،
باتیں کرنا اور اپنے توجہ کو ہٹائے رکھنا، اللہ کے کلام کی طرف یکسو ہو کر کے متوجہ نہ ہونا، یہ بہت بری بات ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح سے طرز عمل اللہ کے کلام کے معاملے میں اختیار کرنے والوں کو ان کے ان برے کاموں کا سزا ضرور دیں گے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کا آگ، لہم فیہا دار الخلد، جن کے لیے اس میں سدا رہنا ہے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ ہمارے آیاتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی دل میں سمجھتے تھے لیکن ضد اور تعصب اور عناد سے انکار کرتے رہتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا، تو دکھلا دے ہمیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونت ڈال دیں، لیکون من الاسفلین، تاکہ ہو جائے وہ ذلیلوں میں سے۔ وقال الذین، گرامر کے حوالے سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو کافر ہے، یہ کہا کہ ربنا اے ہمارے رب، ارنا الذین ہمیں دکھلا دے وہ لوگ، اضلانا جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے، من الجن والانس جنات اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا جن کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے ڈال دیں، لیکون من الاسفلین تاکہ وہ ہو جائیں ذلیل اور رسوا ہونے والوں میں سے۔ اب یہ ہے کہ کب کہا ہے کافروں نے؟ اس لیے کہ کافر تو اپنے گمراہ کرنے والوں کو اپنا رہنما مانتے ہیں، انہوں نے کب اللہ سے کہا ہے اور کب انہوں نے اتنے اللہ کے سامنے فرما برداری اختیار کر رکھی ہے؟ تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اس ماضی کی صیغے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منکرین کے مستقبل کے حالات اور باتوں کو بیان فرما دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم محیط ہے، اس اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان مستقبل میں کس مرحلے پر کیا بات کہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ایک کے بارے میں جو علم ہے وہ علم کامل ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ ان کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہے، ان لوگوں کا اپنے مستقبل میں بالکل وہی کچھ کہنا اور کرنا ایسا یقینی ہے جیسے گویا انہوں نے زمانے ماضی میں کر دی ہو، اس لیے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہوا ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے بارے میں جو کچھ مستقبل میں بتا رہا ہے وہ بھی یقینی ہے، اس لیے اللہ نے ان کے مستقبل میں کہنے والے باتوں کو ماضی کے صیغوں سے بیان کر دیا ہے، اور اس سے مراد ان کے ان کہنے کو یقینی طور پہ بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے۔ یہاں ماضی بمعنی مضارع کے ہیں، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے، ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اسی پر وہ قائم رہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ ان پر اترتے ہیں فرشتے، اور وہ فرشتے ان کو یہ خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ تخافوا یہ کہ تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا اور غم نہ کھاؤ، وابشروا اور خوشخبری سنو، بالجنۃ التی کنتم توعدون اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اپنے دل سے اقرار کرتے ہیں اور پھر اس پر یکسوئی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں، اور دنیا کی کوئی وقتی مشکل ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکتے، تو اللہ ایسے لوگوں پر خصوصی طور پہ اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں اس بات کو یقینی طور پہ مضبوط تر کرنے کے لیے اس بات کا القاء کرتے ہیں کہ ثابت قدم رہو، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے حکموں پہ ثابت قدم رہتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ پریشانیوں سے غمزدہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیش نظر اپنے مستقبل کے وہ جنتیں ہیں جن کا وعدہ ان سے اللہ نے کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی پھر وہ فرشتے یہ بھی ان سے کہتے ہیں یا ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں بھی، اور فی الآخرت اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے ہے وہاں پہ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو کچھ تمہارا جی چاہتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور ہوگا تمہارے لیے وہاں پر وہ جو کچھ بھی تم مانگو گے، یعنی وہاں پر تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس چیز کی خواہش اور رغبت تمہارے دل میں ہوگی۔
یا جو زبان سے طلب کرو گے سب کچھ ملے گا. اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. نزلا من غفور الرحیم، اور یہ مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے. یعنی سمجھ لو وہ غفور الرحیم اپنے مہمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا اور کتنی بڑی عزت اور توقیر کرے گا کہ ایک بندہ ضعیف رب عزت کا مہمان ہو. تو جس طرح ایک مہمان کے سامنے انسان اپنے تمام تر بساط کے مطابق